أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چاپائیوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، سب سے پہلے اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، لیکن بعد میں جب طوفان نوح آیا تو اس میں اس کے نشان مٹ چکے تھے، تب اللہ نے ان کو کعبۃ اللہ کی نشاندہی کی کہ کس جگہ کے پر کعبۃ اللہ ہے اور وہاں اسے تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تب اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اب لوگوں کے درمیان حج کے لیے آواز لگاؤ، اعلان کرو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز کتنے لوگوں تک پہنچے گی؟ تب اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اس آواز کو آج بھی ہم سن رہے ہیں قرآن مجید کی زبانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی۔ حضرت ابراہیم نے وہاں پر ایک دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں کچھ کے دل اس کی طرف مائل کر دے اور وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق رکھے۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ کہ لوگوں کے دل، اس میں تمام لوگ آ جاتے، بلکہ یہ کہا أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ کے دل، یعنی تمام لوگوں کے دل نہیں، ورنہ دنیا کے تمام لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے۔ تو انہوں نے دعا کا کیا حصہ استعمال کیا؟ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ اور وہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، خاص طور سے اللہ کی توحید سے محبت رکھنے والے اور شرک سے بچنے والے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ توحید کا سب سے پہلا مرکز ہے جو قائم کیا گیا، اور ہر مسلمان کے دل میں وہاں پر جانا، عبادت کرنے کا شوق دلی طور کے پر رکھا گیا ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، تین کنڈیشنیں بیان کی گئی ہے لوگوں کے آنے کی، کہ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے، پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، ہر طرف سے لوگ آئیں گے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے تمام علاقوں سے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے حج کی ادائیگی کی بات کیجئے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ کہ کیا پیدل حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر قریب کا علاقہ ہے جہاں پیدل چل کر جانا آسان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور انسان فزیکلی جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ اسے پیدل چلنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ من استطاع، جو استطاعت رکھے، اگر پیدل چلنے کی وجہ سے اس کے پاس اسٹیمنا نہیں ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے یا پیدل چلنے میں دشواریاں بہت زیادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں۔ اب یہاں کیرل کا جو ایک بندہ گیا تھا شہاب نامی، اب اس بارے میں جو خبروں میں اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے پر چرچا کا موضوع بن گیا، جو حرکتیں کی گئی اس میں بہت ساری چیزیں، مسئلہ پیدل جانے کا نہیں ہے بلکہ اس سے ساتھ جڑی ہوئی خرافات ہے۔ اپنے ایک ایک عمل کو سوشل میڈیا کے پر پوسٹ کرنا تاکہ لوگوں کو بتانا میں کہاں پہنچا، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ بندہ لگا کے رکھا ہے کعبۃ اللہ میں اس اینگل سے فوٹو لیا جائے، یہ فوٹو بازی ہے نا، عبادت کے لیے گئے ہو کہ فوٹو کھنچوانے کے لیے لوگوں کے درمیان ریا انمود کے لیے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو بہت سارے شرکیہ اعمال کیے گئے، کہیں غیر اللہ کے مندروں تک رسائی، وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچانا، وہاں دان کرنا، صدقہ کرنا جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے نکلا ہے، راستے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ جب ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو فائدہ کیا حج کرنے کا؟ کوئی بھی عبادت شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ علاوہ سے ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک لمبا سفر طے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ویزے وغیرہ کی اور راستے میں آنے والے مختلف ممالک کی وہاں سے ویزا لینا، اجازت لینا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اتنا وقت ضائع کرنا عبادت میں جس سے فیملی کو دشواریاں پیش آئے، مہینوں کے پر مشتمل سفر ہے۔ جہاد کے اندر مجاہدین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ دور رہیں اپنی خواتین سے، یہاں تو اسے بہت لمبا مرحلہ گزرتا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے مسائل کتنے پیدا ہو گئے، ان چیزوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس طرح کے مسائل نہیں ہے، کم وقتوں کے اندر انسان سفر کر رہا ہے ہر طرح کے ریا نمود سے بچتے ہوئے، تو یقیناً اس کے لیے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہاں قرآن نے خود کہا یأتوک رجالا، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، پیدل چلتے ہوئے، کوئی حرج نہیں۔
اور بہت سارے قریب کے علاقوں بلکہ دور کے علاقے کے لوگوں نے بھی پیدل حج کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے۔ حج یہاں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حج کے ساتھ قربانی جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ حج تمتع کرنے والے اور حج افراد تین طرح کا جو حج ہوتا ہے، تو حج تمتع اور حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور جو حج قران کرتا ہے وہ اپنے علاقے سے جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے ہدی کا جانور لے کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے حاجی فارغ نہیں ہوگا، بلکہ اس احرام کو باقی رکھے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے حج اور عمرہ دونوں ساتھ ادا کرنے کی۔ تو عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا اور اس کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا، بلکہ اس احرام کو باقی رکھتے ہوئے جب تک حج نہیں ادا کر لیتا ہے اسے نہیں کھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا کیا اور وہ حج قران تھا، اور حج قران میں اپنی جگہ سے ہدی کا جانور لے کر جانا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے اور ساتھ میں ہدی کا جانور اونٹ ساتھ میں لیے ہوئے تھے، اس کے کوہان کو چیر دیا اور نکلنے والے خون کو اس کے جسم کے پر لگا دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ ہدی کا جانور لے جا رہے ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حج تمتع اور حج افراد، حج افراد جس میں صرف حج ادا کیا جاتا ہے، حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے احرام جو باندھا جاتا ہے وہ عمرہ کا ہوتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد حاجی فارغ ہو جاتا ہے، احرام کھول لے گا اور احرام کی جو پابندیاں اس کے پر ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو تمتع کہتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھانا۔ عمرہ اور حج کے درمیان کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس درمیان اسے فائدہ ہوتا ہے کہ احرام کی پابندیاں اس پر نہیں ہوتی، یہ ہے حج تمتع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا، اور اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو حج تمتع کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ اگلے سال زندہ نہیں رہے، لہذا حج تمتع، حج افراد، حج قران جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ عمومی طور کے پر جو حجاج ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج دراصل آخرت کی ریہرسل ہے، سورہ حج کا دراصل مرکزی موضوع ہی ہے قیامت، لہذا اس میں حج کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے گئے اس کا مطلب وہی ہے، جس میں حج کے تعلق سے جو اراکین ہیں غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آخرت کی ریہرسل بلکہ اس کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ ہر کسی کی زبان کے پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک ہی طرف روا دوا۔ اگر مزدلفہ ہے تو سارے حجاج کرام ادھر ہی جا رہے ہیں، اگر کنکری مارنا ہے، رمی جمار ہے تو ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، قربانی ہے تو قربانی کی طرف، یعنی جس ٹارگیٹ کو وہ لوگ دیکھ لیتے اس کے پیچھے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہر کوئی ایک ٹارگیٹ میدان محشر کی طرف رواں دوا ہوگا۔ یہاں اللہ نے احرام کی شکلوں میں لباس دیا، آخرت میں وہ بھی نہیں ہوگا۔ خاص طور سے مالدار لوگوں کے لیے ظاہری طور پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ حج ان لوگوں کے پر اس بنیاد کے پر فرض کیا گیا، اس لیے کہ آنے جانے کی استطاعت انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر عام لوگوں پر بھی فرض کر دیا جاتا تو پھر وہ کہاں سے اتنا پیسہ لاتے، اتنی استطاعت نہیں تھی۔ اور آج کے وقت میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ حج کے اخراجات بہت وسیع ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 8 لاکھ جو جیسے خرچ کرنا چاہے، اور اس کے علاوہ بھی اخراجات لگتے ہیں، تو یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، تو صرف مالداروں کے پر یہ ان کی طاقت کے اعتبار سے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو مالدار طبقہ ہوتا ہے عمومی طور کے پر یہ دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے کہ مال انہیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، تو ان لوگوں کے پر حج جیسی عبادت فرض کی گئی تاکہ وہ دنیا میں غافل نہ ہو سکے، آخرت کی طرف توجہ دیں، یہ اہم مقصد ہے۔ آگے حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائے۔ حج جو ہے
یہ جو اجتماع ہے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اور سب سے حیرت ناک، اس لیے کہ دنیا کے ہر خطے کے لوگ ہیں جہاں زبان کا سمجھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اپنے زبان کو سمجھنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جائے تو ان کو کنٹرول کرنا، ان کے انتظامات کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، اتنا شاندار انتظام، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، چاہے آپ حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، اور جن کے دلوں میں بغض ہے تو وہ ساری اچھائیوں کے باوجود بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو ان کے دل کی خباثت ہے جو زبانوں کے پر آ گئی، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ تو وہ انتظامات اپنی جگہ کے پر، حج ایک عظیم اجتماع ہے، اور اس تعلق سے زمانے جاہلیت میں کافی کچھ ہوتا تھا۔ جب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو بہت کچھ وہاں پر مسائل بھی آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، لوگ وہاں پر محفلیں جمع کرتے، اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت اور لوگوں کے درمیان ان کی شہرت ہو، یہ سب ہوتا تھا۔ خاص طور سے منا کے میدان میں یہی ساری چیزیں، منا کے علاوہ مزدلفہ کے میدان میں یہی سب ہوا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے۔ آج بھی لوگ وہی کام کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کرنے کا مقصود کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان اپنے کارناموں کو بیان کیا جائے۔ اللہ دلوں کو ہدایت دے، بہت افسوسناک بات ہے۔ شیطان اسی طرح انسان کو بہکاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان شہرت اور نامری کی بنیاد کے پر انہیں گمراہ کر سکے، اور یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی وہی مسئلہ چلتا ہے، میرے خاندان نے، میرے لوگوں نے، انہوں نے یہ وہ کام کیا، وہ کام کیا، وہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے کس نے کیا اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہاں قرآن اسی تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آج آپ دیکھیے کہ سعودی حکومت خاص طور سے ایسے مواقع کے پر خصوصی VIP جو مہمان ہوتے ہیں حکومتوں کے، ان کو بلاتی ہے، اور وہاں بہت ساری میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ان کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حج کے موسم میں دیگر جگہوں کے جو عمال گورنر ہوا کرتے تھے ان کو بلاتے، ان کی میٹنگیں لیا کرتے، حالات سے واقفیت لیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے ساتھ بہت سارے فائدے اور مقاصد جڑے ہوئے تھے۔ اب جو تجارتی ذہنیت کے ہیں، قرآن مجید نے ان کو بھی منع نہیں کیا۔ قرآن نے کہا لیشہدوا منافع لہم، اپنے منافع کی چیزوں کی جگہ پر حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقصد عبادت ہو۔ عبادت کے بعد ساری چیزیں، اگر کوئی مقصد تجارت بنا کر رکھا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ حج کا ثواب ملے گا نہ عمرہ کا۔ اللہ نے پہلے عبادت اس کے بعد تجارت رکھی۔ سورہ جمعہ بھی آپ دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اس کا رزق تلاش کرو۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا، طریقہ کار کیا بتایا؟ پہلے عبادت اس کے بعد تجارت۔ ہمارے یہاں لوگ تجارت کو اہمیت دیتے، عبادت کو نہیں، جبکہ مقصد حیات تجارت نہیں، مقصد حیات عبادت ہے۔ تو قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں، لیکن وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہ اصل مقصود ہے۔ فی ایام معلومات، کہ مخصوص دنوں میں، یہاں ایام معلومات سے یہاں مراد ایام تشریق ہے، جو یوم النحر کے علاوہ 3 دن ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کل ایام التشریق ذبح، کہ پورے کے پورے ایام تشریق ذبح کے ہیں، قربانی کے ہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ لوگوں نے بلا وجہ اس کے پر ضعیف روایتوں کے ساتھ لا کر حملہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور سے اللہ نے جن لوگوں کو صاحب مال بنایا ہے انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر پہلے دن قربانی کر رہے ہیں افضل دن ہے، اللہ نے اور جانور کو ذبح کرنے کی استطاعت دی ہے، قربانی کی توفیق دی ہے، آپ چوتھے دن قربانی کیجئے تاکہ آپ کی اس حدیث کے پر عمل ہوتا رہے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ جتنا زیادہ ہم کریں گے عملی طور کے پر، صرف بحث کرنے سے کچھ نہیں ہے، بلکہ عمل کیجئے تاکہ لوگوں کے درمیان وہ چیز
समझ में आए, ज़िंदा रहे। यहाँ तक कि आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने इसके पर अमल शुरू कर दिया तो सारे लोगों को इल्म हो गया है कि अहले हदीस हज़रात चौथे दिन कुर्बानी करते हैं। क्यों? इसलिए कि हदीस रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पर अमल करते हुए सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। ये कोई मसलकी मामला नहीं है, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, बहीमतिल अनाम, बहीमतुल अनाम से मुराद यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है ऊँट, ऊँटनी, जैसा कि सूरह अनाम में अल्लाह ने बयान किया समानियत अज़वाजिम मिन अद्दानि इस्नैन, वहाँ पर इसकी पूरी तफसील बयान की गई है। ये 8 जानवर हैं, ऊँट, ऊँटनी, गाय, बछड़ा, बकरा, बकरी, भेड़, बेड़ी, ये 8 किस्मों के हैं। हालांकि आप देखें बकरा, बकरी और भेड़, बेड़ी करीब करीब एक ही, लेकिन कुरान मजीद ने उसको अलग किया। और दुम्बा जो है ये भी दरअसल भेड़ की ही किस्म है। बाज़ लोग कहते देखो दुम्बा ये तो उसमें आता नहीं है, भेड़ की ही किस्म है और असल कुर्बानी तो हज़रत इब्राहीम ने उसी की दी थी, तो आप दुम्बे को ही गायब कर रहे। दुम्बा दरअसल जिस्मानी साख्त के एतबार से सिर्फ दुम की जगह के पर हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी बुनियाद के पर उसको दुम्बा कहा जाता है, यानी दुम की जगह का हिस्सा बड़ा हुआ है। अब जैसा कि जानवरों में कुछ मोंडे होते हैं, यानी उनको पैदाइशी तौर के पर सींग नहीं होती, और उमूमी तौर के पर सारे जानवरों को सींग होती है, तो क्या सींग का होना और नहीं होना नस्लों को अलग कर देता है? नहीं। अगर किसी बकरे को सींग नहीं है, मोटा है, तो उसको बकरा नहीं कहेंगे, ऐसा थोड़ी है, वो बकरा ही रहेगा। बस इतना है कि उसको सींग नहीं है। तो यही मामला दुम्बे का है कि जिसके दुम की जगह के हिस्से बड़े होते हैं वो दुम्बा है, और जिसके पास नहीं है वो भेड़ है। तो ये 8 किस्म के जानवर हैं जिनको अल्लाह ने बयान किया। अब लोग भैंस का मसला बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं, बिला वजह भैंस के आगे बीन बजाते हैं, और कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, सारे जानवर मुहैया, कुर्बानी कीजिए ना। जो इख्तिलाफी चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात कही, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसको छोड़ दो, यहाँ तक कि शक बाकी ना रहे। शक होता है कि नहीं? यकीनन शक है, और दलाइल उसकी तरफ आपको मिलते ही नहीं है, लिहाजा आप छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपको शक में डाले उसे मत कीजिए। और यहाँ शक है, ठीक है, आप बता रहे हैं कि कुछ लोग नौ मिनल बकर कहते, छोड़ दीजिए बात, शक है। तो जो चीज़ आपको शक में ना डाले उसके पर अमल कीजिए, ताकि डाउट बाकी ना रहे। और ये इबादत का मसला है, कुर्बानी है, इसलिए इसमें शक चलेगा ही नहीं। और इसकी बहुत सारी और भी वजूहात है जिसकी बुनियाद के पर पता चलता है कि गाय, भैंस या पड़वा ये कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं है, इसकी कुर्बानी नहीं करना चाहिए। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। यहाँ कुरान ने एक ही आयत में इतने सारे मसाइल बयान किए कि कुरान की जामियत के पर कुर्बान जाइए। लोगों के जो अलग अलग मकासिद होते हैं, हज के मकासिद है उसका भी तज़किरा किया, और हज का असल मकसद अल्लाह का जिक्र उसको बयान किया गया, और कब करना है उसको भी बयान किया, किन जानवरों की कुर्बानी करना है वो भी बयान कर दिया गया है, और जानवरों को ज़बह करने के बाद उसका गोश्त कैसे इस्तेमाल करना है वो भी चीज़ है। अब यहाँ ज़माने जाहिलियत में ऐसा था कि जानवरों को ज़बह करने के बाद उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं किया करते थे, सदका कर कहते कि नहीं ये कुर्बानी है, इसको हम कैसे खाएंगे। इसीलिए कुरान ने पहले क्या हुक्म दिया, फ़कुलू मिन्हा, खुद खाओ, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। कुरान ने पहले खुद खाने का हुक्म दिया, ये नहीं कि कुर्बानी है तो आप उसको नहीं खाएंगे, बल्कि पहले आप खाओ। अब इसका मतलब कुरान ने बयान किया, लोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं जो हकीकत में दीन का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि लोग गढ़ लेते हैं, और धीरे धीरे वो समाज में इतना पुख्ता हो जाती है कि असल चीज़ छुप जाती है। ये उम्मत रिवायात में खो गई, वही मामला है ना, खुराफात में खो गई। हकीकत जो होती है वो आपको नज़र नहीं आती है, और जो चीज़ खुराफात है वो हमारे दरमियान असल चीज़ बन जाती है। उसी को यहाँ कुरान मजीद ने बयान किया। अब कुछ सहाबा का इस बारे में अमल मिलता है, और इमाम शाफी का कौल भी है कि कुर्बानी के गोश्तों के 3 हिस्से किए जाए। ये कौल है, नबी की हदीस नहीं, बल्कि हालात के तकादों के एतबार से होगा। उसके अलावा कुर्बानी के गोश्तों को कितने दिन तक रखना है ये भी हालात पर मुनहसिर है। अगर
کبھی حالات ایسے ہو جائے یا کوئی ایسا علاقہ ہے کہ قربانی کرنے والے افراد کم ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ضرورت مند زیادہ ہیں، تو ایسے میں آپ کو 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد خود کھانے کے ساتھ دوسروں کو کھلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کلو وتصدقوا، کھاؤ اور صدقہ کرو۔ تو اگر دیگر مسلمانوں کو گوشت تو نہیں مل رہا ہے قربانی کے موقع پر، تو یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ تو ہمیں قربانی کے ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر قربانی کرنے والے وافر مقدار میں ہیں تو آپ سال بھر کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا جمع کر سکتے ہو رکھو حالات کو دیکھ کر۔ اور یہاں تقسیم کا بھی معاملہ وہی ہے کہ اگر ضرورت مند زیادہ ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائیے، اور نہیں اگر ضرورت مند زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں جتنا رکھنا چاہے۔ تو حالات کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے۔ کعبۃ اللہ کو یہاں البیت العتیق کہا گیا، سب سے پرانا گھر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ زمین کے پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اسی لیے اس کو عتیق یعنی پرانا کہا جاتا ہے، سب سے پرانا گھر۔ یہاں قرآن نے کیا کہا کہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ یہ میل کچیل یعنی قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا یا قصر کرنا، اس کے بعد غسل کرنا، یہ اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اور ناخن وغیرہ تراشے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہے اور اپنی نظریں پوری کرے، اگر کسی نے کچھ نظر مانی ہے وہ پوری کر لے عبادت کے تعلق سے، اور اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ یہ طواف قدوم ہوتا ہے، طواف افاضہ ہے، جو قربانی کرنے کے بعد جب آپ بال مڈالیں گے یا حلق کر قصر کریں گے، اس کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، اسی کا تذکرہ یہاں قرآن مجید نے کیا۔ اب یہ جو اعمال ہے قرآن اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ یہ سارے شاعر علامتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دینی علامتیں امتیازات ہیں، مزدلفہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، کعبۃ اللہ، یہ سب اللہ کے دین کی نمایاں اور امتیازی نشانیاں ہیں، ان کو شاعر کہا جاتا ہے، ان کی عزت اور توقیر کی جائے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، یعنی جو حرام ہے اور حرام کے علاوہ حلال میں بھی وہ حرام کب ہو جاتے ہیں؟ جب انہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یا اگر وہ مردہ ہے، مردہ حرام ہے، غیر اللہ کے لیے اگر ذبح کیا گیا تب حرام ہو گیا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے جن کو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، پس تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا۔ قرآن اسے گندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی سوچ کتنی گندی ہے، یعنی سوچ کو ہم گندا کہتے ہیں، اس کے خیالات گندے ہیں۔ تو ایسے ہی عقیدہ، یہی تو اصل ہے، اگر کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جاتا ہے، مزاروں کے پر جاتا ہے، یا غیر اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے، اللہ کو جو حق ہونا چاہیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیتا ہے، تو یہ بھی عقیدے کی گندگی ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے بتوں کی گندگی، یعنی شرک کی گندگی اسی کو کہا، اس سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اس کے بعد دیگر سارے جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ شرک سے بچ گئے باقی سارے معاملات میں جھوٹ فساد نہیں، بلکہ جس طرح ہم بڑے شرک سے بچے ہوئے ہیں اور جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں، اسی طرح عام معاملات زندگی کے جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حنفاء للہ، صرف اللہ کی توحید کو ماننا ہے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا رہا ہے۔ آگے شرک کرنے والوں کی قباحت، ان کا نقصان کیا ہے، ان کی حالت کیا ہونے والی ہے، وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ آسمان سے ٹپکا۔ ہمارے ہاں محاورہ کہا جاتا ہے نا، آسمان سے ٹپکا کھجور میں اٹکا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گویا کہ آسمان سے ٹپکا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ گر رہا ہے اور اسے پرندے آ کر اچک لے جائے۔ یعنی جو توحید سے اٹکا ہے نا، کوئی بھی اس کو اچک لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ شرک کے مظاہر بہت ہے، کوئی
بدھزم کا ماننے والا ہے، کوئی جین مت کا ماننے والا ہے، کوئی ہندوازم کو ماننے والا، دنیا میں آپ کو ہزاروں شکلیں ملے گی شرک کی، لیکن توحید کا راستہ صرف ایک ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن جو مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، اب کوئی بھی اس کو آ کر اچک لے گا، جہاں بھی وہ گرا وہاں پھنسا۔ تو شرک کی یہ حالت قرآن مجید نے بیان کی۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور اگر اس کو کوئی نہیں بھی اچکتا ہے تو ہوا اسے کسی دور دراز کے علاقے میں لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ مشرک کی حالت ہے۔ آگے قرآن قربانی کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ قربانی کا چند اہم مسائل یہاں پر بھی ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعینہ مدت تک تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کے اندر فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنے جانور کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے پر سوار کیوں نہیں جاتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھا سکتے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے پر سواری نہیں کی جا سکتی، اور اگر ہم گائے یا تو بکری لے کر آئے، وہ دودھ دے رہی ہے تو پھر ہم اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ہوگا۔ نہیں، بلکہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ دے رہی ہے، آپ دودھ استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ بھیڑ ہے، آپ اس کا بال نکال کر اون نکال کر استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ منافع الی اجل مسمى، ایک مدت کے لیے تمہیں فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے قریب منا میں ان کو ذبح کرنا ہے۔ ابھی اس سے جڑا ہوئے کچھ اور اہم مسائل بھی ہیں قربانی حج سے متعلق، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احکامات کی روشنی میں، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو یا قربانی، اس تناظر میں ہمیں جو اہم پیغامات دیے جا رہے ہیں عقیدہ توحید کے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور توحید کے پر قائم رہنے اور اسی کے پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔